الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ والعزیز نبی پاک کے کچھ فرامین بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ والعزیز. پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل مبارک کے اوپر بات کی تھی، کچھ روایات پیش کی تھی. آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں، اس کے اوپر کچھ روایات پیش کرنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کروں گا. انشاءاللہ درس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت جو ہے وہ عمل سے بہتر ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو لہذا اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی علم دین سیکھوں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور جو کچھ سیکھوں گا اور اس کے اوپر عمل بھی کروں گا. تو اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق اور جمیل عطا فرمائے. نیتیں تو بے شمار ہیں، باقی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. تو لہذا شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال کوئی بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. اللہ پاک رب العالمین ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیر در پیر روزہ رکھنے سے منع فرمایا. تو ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دن رات پیر در پیر روزے رکھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا مبارک ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. یہ حدیث پاک سننے کے بعد دل ٹھنڈا ہو گیا، طبیعت تازہ ہو گئی. الحمدللہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ اور بے دلیل محبت کرتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ محبت کیوں کرتے ہیں، ہم اس کو دلیلیں نہیں دیں گے اس کے اوپر، کیونکہ ہمارا دل کرتا ہے ہم ان کے ساتھ پیار کریں. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً میری ہی اطاعت کی. یعنی نبی پاک کی اطاعت کو اللہ پاک نے اپنی اطاعت قرار دیا، اپنی اطاعت فرمایا. تو لہذا الحمدللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کریں. یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد حضرت امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ خدا تعالی مجھے وہ طاقت دیتا ہے جو اوروں کو کھا پی کر حاصل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر در پیر دن اور رات روزے رکھتا ہوں. آپ نے اوروں کو رکھنا یہ روزہ منع فرمایا، لیکن آپ خود رکھتے تھے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر کھائے پیے بھی رہ سکتے ہیں. اس حدیث پاک کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قول کہ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے وہ طاقت دیتا ہے جو اوروں کو کھا پی کر حاصل ہوتی ہے. دوسری روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں رات دن پیر در پیر روزے رکھتے، تو آپ اس طرح روزہ رکھنے سے منع فرماتے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دن رات پیر در پیر روزے رکھتے ہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے یعنی میں تمہاری مثل نہیں،
کہ تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ تو اس سے ان کا بھی رد ہوا جو یہی کہتے تھے کہ ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کا بھی رد ہوا۔ اور یہ روایت مسلم شریف میں ہے جناب، مسلم شریف کی یہ روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں کھلایا بھی جاتا ہوں اور پلایا بھی جاتا ہوں۔ اور تیسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیر در پیر روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پیر در پیر روزے رکھتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اور جناب یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ پتہ نہیں کون سی اینک لگا کے پڑھتے ہیں جو ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک تو نظر ہی نہیں آتی، بس عیب نظر آتے ہیں، لہذا ان کے اوپر بندہ کوشش نہ تھوڑی بہت ہی بھیج ہی دے۔ تو لہذا جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان ہے وراء الورا ہے، وہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائے بلکہ سمندر خشک ہو جائے، اگر سمندر کو صحیح بنا لیا جائے اور درخت جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کو کلمے بنا لیا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، شان تو دور کی بات شین بھی پوری بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری عقل نے جواب دے دیا، مالک آپ ہیں، مختار آپ ہیں، رحمت للعالمین آپ ہیں، رحمت عالم آپ ہیں، میں حیران ہوں کہ میں آپ کو کون سے لقب سے، کون سے یعنی آپ کے شان سے، کون سی ایسی شان سے میں آپ کو پکاروں، عقل جواب دے گئی۔ تو پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ خالق کا بندہ خلق کا، مولا کہوں تجھے، جو استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود جیسا کہتے ہیں نا، ادھر تو مجھے ایک شعر یاد آیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا کہ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، وہ یعنی وہ خود کو یہ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ ہم ان جیسے ہیں، ان کی تو شان وراء الورا ہے، ان کی تو کیا بات ہے۔ رب نے اپنے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبارک نام رکھا، اب کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو کلمے میں جیسے اللہ پاک کا نام ختم ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے کمینہ صفت آدمی ہے جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں۔ تو ان کے رد کے لیے ویسے رد میں نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے خریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ جو آج کل کے فتنے کہتے ہیں استغفر اللہ، بلکہ قرآن یہ جو نئے جدید ایڈیشن آئے ہیں، نیو ایڈیشن جو آئے ہیں کتابوں کے جناب، ان کے اندر تو استغفر اللہ احادیث ہی نکال لی گئی پوری، بلکہ پورا چیپٹر ہی ختم کر دیا گیا، چیپٹر ہی تبدیل کر دیا گیا، جدھر زیارت قبور تھا ادھر زیارت مسجد نبوی لکھ دیا، اور جدھر یا رسول اللہ تھا ادھر صرف رسول لکھ دیا۔ جیسے صحابی رسول تھے، ان کا پاؤں جو ہے سن ہو گیا، پاؤں سو گیا، تو ان سے فرمایا گیا کہ آپ جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان کا نام لے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا تو پاؤں فوراً ہی ٹھیک ہو گیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کا ذمہ جو ہے خود پہ اس لیے لیا کہ پہلی جو کتابیں تھیں وہ امت کے سپرد کر دی گئی، تو ان کے اندر تحریف ہوگی،
کوئی کسی نے یہ رد و بدل کر دیا، کسی نے یہ رد و بدل کر دیا، کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک شانوں کو چھپا دیا، کسی نے استغفر اللہ کیا اس کے اندر ایڈ کر دیا. تو اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کا جو ذمہ ہے خود کے اوپر لیا. اس کا معجزہ یہ ہے قرآن مجید کا کہ یہ بچہ جو ہے اس کو حفظ کر لیتا. اور پہلی جو سابقہ کتابیں تھیں وہ صرف انبیاء کرام کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی مکمل. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو یاد کر لیتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. اس لیے اس کے اندر کوئی رد و بدل کر نہیں سکتا. یعنی کوئی اپنی غلیظ حرکتوں سے، گندی حرکتوں سے کوئی کر بھی دے لیکن وہ اس کو امت قبول نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہ وہ جس کے خلاف ہے جو پہلے ہے، جس نے اس کے اندر ایڈیشن کی وہ تو ان کے خلاف ہے، لہذا امت اس کو قبول نہیں کرے گی. سو پہلی کتابوں میں جو انہوں نے تحریف کی امت نے قبول کر لی، شاید یہی ہو. تو لہذا جو قرآن مجید میں ایک زبر کی تحریف کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ جو کہتے ہیں استغفر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، ان کے رد کے بارے میں فرمایا گیا نبی کریم کو اپنے جیسا، اپنی مثل نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ جو سابقین انبیاء تھے اس دور کے جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ آپ تو ہماری مثل ہے، یعنی آپ بھی ہمارے جیسے بشر ہیں. اور کفار کہتے تھے، سابقین انبیاء جو گزرے ہیں ان کو ان کے زمانے کے کفار کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے جیسے ہیں. ان کے زمانے میں جو کفار تھے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے، یعنی آپ تو ہمارے جیسے ہیں. یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے جناب. جسے فقال الملاء، فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. یعنی قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ہی مثل بشر سمجھتے ہیں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کہتی تھی کہ ہم جو ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتی تھی کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا گیا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو کافر تھے، جب کافروں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ تو ہمارے جیسے ہیں. یہ تو کفار کا طریقہ ہے. جو کلمہ پڑھنے کے بعد اس طرح کی گندی بات کرے، اس طرح کی غلط بات کرے، لہذا وہ تو اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اپنے سابقہ عقیدے سے رجوع کرے. لہذا وہ اگر اسی عقیدے پہ مر گیا تو وہ تو اس کی مشابہت کفار سے ہو رہی ہے جو سابقین انبیاء گزرے ہیں. یہ تو اس دور کے کفار کہتے تھے کہ انبیاء جو ہے ہماری مثل ہے، ہماری جیسے بشر ہیں. جو استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود جیسا کہتے ہیں نا، ادھر تو مجھے ایک شعر یاد آیا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. وہ یعنی وہ خود کو یہ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ ہم ان جیسے ہیں. ان کی تو شان وراء الورا ہے، ان کی تو کیا بات ہے. رب نے اپنے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبارک نام رکھا. اب کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو کلمے میں جیسے اللہ پاک کا نام ختم ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام شروع ہو جاتا ہے. یہ کیسے کمینہ صفت آدمی ہے جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں. تو ان کے رد کے لیے میں نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. دوسرے مقام پہ فرمایا ما انت الا بشر مثلنا. یہ تو
حضرت صالح علیہ السلام کے جو دور کے کافر تھے، یہ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے ہیں، بشر ہیں، آپ تو ہماری مثل ہے۔ یہ ایک اور مقام پہ فرمایا ما انت الا بشر مثلنا۔ ادھر جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے جو دور کے کافر تھے، اس زمانے کے جو کافر تھے، کفار تھے، یہ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو کفار جو تھے وہ کہتے تھے آپ تو ہماری مثل ہے، ہماری مثل بشر ہے۔ تو لہذا ان آیات پاک سے معلوم ہوا کہ یہ انبیاء کو اپنے جیسا کہنا کہ وہ ہماری جیسے بشر ہیں، ہماری طرح ہیں، تو یہ تو کفار کا شیوا ہے۔ یہ تو کفار کہتے تھے، اس دور کے جو کفار تھے، سابقین انبیاء جو گزرے ہیں اس زمانے کے جو کفار تھے، وہ کہتے تھے کہ انبیاء جو ہیں وہ ہماری مثل بشر ہیں، ہمارے جیسے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اللہ پاک کے فرمان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں کافروں کی مشابہت سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم افضل المخلوقات ہیں۔ ہم افضل المخلوق کیوں ہیں؟ ہم انسان ہیں، تو ہم انسان اور اعلیٰ درجے کے کیوں ہیں؟ یعنی ہم سابقین امتوں سے افضل کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمام انبیاء اور رسول سے افضل ہے، اس لیے ہماری جو نسبت ان کی طرف ہوگی تو لہذا ہم افضل امت بن گئی۔ جیسے انبیاء اور رسول اور ملائکہ رسول کے بعد سب سے جو افضل ہستی ہیں وہ صحابہ کرام ہیں علیہم رضوان۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو سابقین انبیاء کے جو صحابی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے افضل نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ سابقین انبیاء جو ہیں ان کے صحابہ سے افضل ہے۔ لہذا یہ اس وجہ سے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہماری کوئی کرتوت نہیں کہ ہم اپنی کرتوت کی وجہ سے افضل ہے۔ لہذا ہم نے کلمہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھ لیا، وہ افضل البشر ہیں، سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، سید ہوں میں۔ تو اللہ پاک کے وہ محبوب ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ پاک کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی گوندی ہوئی مٹی، یعنی ان کا ابھی تک پتلا تیار نہیں کیا گیا تھا، ابھی مٹی تیار کی گئی تھی، پتلا ابھی تک تیار نہیں کیا گیا تھا، میں اس وقت بھی اللہ پاک کے ہاں نبی تھا۔ تو ایک اور روایت بھی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ سابقہ نبی ہیں، یعنی وہ دنیا میں پہلے تشریف لے کے آ چکے ہیں، پھر وہ اللہ پاک کے حکم سے آسمانوں میں اٹھائیں گے، تو پھر وہ قرب قیامت تشریف لے کے آئیں گے، لیکن وہ جب آئیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی ہی وہ تبلیغ کریں گے۔ سبق ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے متبع ہوں گے، یعنی امام مہدی جو ہیں ان کی وہ پیچھے ہوں گے، یعنی امام مہدی جو ہیں وہ امامت کروائیں گے، یعنی وہ نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ خون رسول ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون مبارک کی فضیلت کو دکھانے کے لیے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور جمیل عطا فرمائے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانا اور جانا، اور جیسے ابو جہل نے کہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں رات کے میں مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، پھر لامکہ گیا، پھر ساتو یعنی پھر ادھر گیا جدھر کوئی مکان ہی نہیں تھا، یعنی لامکان گیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لہذا مجھے تھوڑا ٹائم دیا جائے،
میں جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے یہ سفر کیا، کیا آپ تشریف لے کے گئے آسمانوں میں، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا؟ آپ نے فرمایا ایمان یہی ہونا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل میری بات جو ہے کان کھول کے سن لو، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، کان کھول کے سن لو کہ تمہاری تو کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے کوئی بڑی بات بھی ارشاد فرمائے، وہ صدیق تو اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو چھوٹی بات ہے، کوئی اس سے بڑی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات فرمائے تو ہم اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایمان کا یہی تقاضا ہونا چاہیے، لہذا ایمان اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ بے لوث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یعنی انتہا محبت کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔